مستفتی کو چاہیے پوری شک بتائے اسے، اور جواب دینے والے مفتی کو چاہیے کہ پوری تفصیلات معلوم کرے پھر جواب دے، ورنہ لکیر کے فقیر بن کے چلے آؤ گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کے لیے مسئلہ ہے، میں سب کی بات کر رہا ہوں، اس میں سب آ گئے۔ تو اس نے کہا اس کو رکو ذرا، میں نے تو ابھی یس یا نو میں کہا ہے، پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں اس کو۔ پھر بلایا اس کو، کہا بیٹھ، تیرے تینوں سوال کا جواب میں اب ڈیٹیل میں دیتا ہوں۔ کہا تیرا پہلا سوال یہی تھا نا کہ جنگ بدر میں عثمان غنی شامل تھے کہ نہیں؟ تو سن لے، عثمان غنی جنگ بدر میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، گھوڑا وڑا باندھ گئے تھے، تلوار بھی لے لیا تھا، جانے والے۔ عثمان نہیں جائیں گے تو کون جائیں گا بھائی؟ اجلے صحابہ میں سے۔ تو حضور کو خبر لگی، حضور تشریف لائے، کا عثمان تمہیں پتا ہے نا کہ میری بیٹی رقیہ بہت بیمار ہے۔ عثمان غنی کے نکاح میں تھی حضرت رقیہ، پہلی بیٹی رقیہ، دوسری بیٹی ان کی انتقال کے بعد جو ہے نا حضرت ام کلثوم آئی۔ کہا کہ عثمان تمہیں پتا ہے نا کہ میری بیٹی رقیہ جو ہے بہت بیمار چل رہی ہے، اور تم جا رہے ہو بدر میں جنگ کرنے کے لیے۔ تمہیں بدر میں جانا نہیں ہے، تمہیں یہی رہ کر، مدینے میں رہ کر کے میری بیٹی کی تیمارداری اور عیادت کرنی ہے۔ اللہ تمہیں جنگ بدر کا یہی بیٹھے بیٹھے ثواب دے گا۔ مزہ آیا؟ اس کو کہتے پورا سوال اور پورا جواب، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں، سب کے لیے یہاں سبق ہے۔ کہا تم یہی بیٹھ کر کے میری بیٹی رقیہ کی تیمارداری کرو، اللہ تمہیں جنگ بدر کا گھر میں بیٹھے بیٹھے ثواب دے گا۔ اس لیے جب بدری صحابہ کی لسٹ بنائی جاتی ہے نا، جو جنگ بدر میں شامل تھے بدری صحابہ، تو اس میں حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہوتا ہے۔ شامل نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنگ بدر کا گھر میں ہی ثواب دے دیا۔ تو بدری صحابہ ہو گئے، وہ چپ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال، کہا تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہ جنگ احد میں جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والے صحابہ میں وہ عثمان تھے؟ سن لے، بالکل تھے، میں نے تو کہا نا یس یا نو میں جواب تو نے پوچھا، لیکن آپ سن لے۔ لیکن کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ جتنے صحابہ پیچھے ہٹے تھے، جو بھی ریزن رہا ہو، جتنے صحابہ حضور کے غلام پیچھے ہٹے تھے جنگ احد میں، اللہ نے سارے